الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا یا مدنی یا عربی یا قرشی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حضرت میاں شیر محمد آفتاب علم دین جلوہ آئین حق کی انوار رب العالمین معدنی و کرم جود و سخا ناقصوں پہ ہو کرم بہر محمد مصطفیٰ. محبت جس نے کی ہے
نمازی کی محبت جس نے کی ہے نمازی کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، اللہ نے اسی پہ آتش دوزخ حرام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ معزز سامعین کرام، بزرگ دوستو، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، یہ تمام کی تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک لائق کہ جس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اس پروردگار کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ سب سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب، طبیبوں کے طبیب، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ ہمیں اسی شکرانے میں چاہیے کہ اپنے محتشم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ حدیث میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میرے امتی نے مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، میں مصطفیٰ کل بروز قیامت اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ کیسی عظمت، کیسی شان ہے! صرف 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے قیامت کا دن وہ پریشان کن دن ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ، وہ دن ہوگا ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا ماں کو نہیں، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا۔ اس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوگا تو میں اسے آواز دوں گا اور وہ قریب آئے گا، پھر میں مصافحہ فرماؤں گا۔ یار یہ دیکھیے نا، اگر یہ ٹائم نہیں ہے، چلو اگر ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو پھر تو خوش قسمتی ہے۔ ہر نماز کے بعد اگر ہم 10 مرتبہ بھی درود پاک پڑھیں نا تو انشاءاللہ عزوجل یہ 50 مرتبہ ہو جائے گا، اور یہ عظمت و سعادت ہمیں بھی حاصل ہو جائے گی۔ حدیث میں لکھا، جس جسم کے ساتھ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جسم مس ہو جائے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بھی عظمت و سعادت چاہتے ہیں تو پھر ہر نماز کے بعد ہمیں کم از کم 10 مرتبہ بھی پڑھے نا تو 50 مرتبہ درود پاک ہو جائے گا، اور یہ عزت و عظمت سعادت ہمیں بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور پھر جب یہ عزت و عظمت ہمیں حاصل ہو جائے گی، پھر ہم پکاریں گے صدا و صدا روے تیرا دوا را یا رسول
صدا وسیدہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہندہ غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہندہ غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیات تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا۔ نماز بڑی عظمت والی ہے، یقین مانیے، ایسی عظمت والی نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں، 100 بار نہیں، 10 بار نہیں، 200 بار نہیں، بلکہ کم و بیش 750 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا۔ نماز قائم کرو، کسی جگہ پر پڑھنے کا، کسی جگہ پر نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، اِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسِبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی اللہ عز و جل نے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اگر کسی چیز کا حساب ہوگا وہ ہے نماز۔ بلکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بڑی تاکید فرمائی، بڑی تاکید فرمائی۔ صحابہ جب نا تمہاری اولاد 7 برس کی ہو جائے تو اس کو نماز کا کہو، نماز کا کہو، اور جب وہ 10 سال کی ہو جائے تو ان کو طریقہ طور کا پتہ چل جائے تو پابند کر دو، اگر نہ پڑے تو سختی کرو، سختی کرو، سختی کا بھی حکم فرمایا، تاکہ جب بالغ ہو جائے اس سے پہلے نماز کا عادی بن جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ نماز نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا صلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ دیکھیے نا، ایک مکان ہے، عمارت ہے، وہ ستونوں پر کھڑی ہے، اگر وہ ستون ہی نیچے سے نکال دیا جائے پھر وہ عمارت تھوڑی رہتی ہے، وہ تو عمارت گر جاتی ہے نا۔ دیکھیے نا، جس طرح ہمارے جسم کے لیے غذا کا ہونا ضروری ہے، جب بھوک لگتی ہے تو
بھوک لگتی ہے نا تو ہم فوراً کھانا کھاتے ہیں، پھر جسم میں توانائی پیدا ہو جاتی ہے، جسم میں توانائی پیدا ہو جاتی ہے، حرکت آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ نہ سمجھنا نماز کوئی غذا نہیں بلکہ روح کی غذا اصل ہے ہی نماز ہے۔ آپ جتنے بھی اولیاء العظام کی ہسٹریاں اٹھا کر دیکھ لو، یقین مانیے ہر مزار کے ساتھ مسجد ہوگی۔ کیوں جی؟ یہاں پر یہ اللہ کے ولی نماز پڑھتے رہے۔ یتقرب الی بالنوافل، جب بندہ نا نماز پڑھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ لوگوں نے نا نماز بڑی پابندی کی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مقام ایسا عطا فرمایا، اور پھر مقام ہی نہیں بلکہ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا پھر ان نیک لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ اے لوگوں دیکھیے ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل ہم سے محبت کرے، ہم سے محبت کرے نا۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم پر خوش ہو جا، مگر جس پر رب خود اعلان کر کے کہے ان اللہ یحب المتقین، کسی جگہ پر رب فرماتا ہے والعاقبۃ للمتقین، اصل عاقبت ان لوگوں کی ہے جو نیک ہیں۔ عاقبت تو ان کی ہے نا جو نیک لوگ ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رات ساری رات دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، ربی غفر لی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ رب نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، میں پریشان نہ ہو محبوب، میں ایک ایسی چیز آپ کو عطا کروں گا، ایسا ایک تحفہ عطا کروں گا، اگر تیری امت اس کو لے گی نا تو میں اسی کے سبب اس کے گناہ معاف فرما کے ان کو جنت عطا کر دوں گا۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں، یا اللہ وہ تحفہ عطا فرمایا تحفہ عطا فرما۔ پھر اس کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا، آپ ایک دریا کے کنارے جا رہے تھے، آپ نے ایک بڑا خوبصورت جانور دیکھا، بڑا پیارا خوبصورت جانور دیکھا، آپ اس کی طرف دیکھتے رہ گئے، بڑا خوبصورت جانور ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہونے لگا، آپ پریشان ہو گئے۔ وہ فوراً کیچڑ سے نکلا، پھر ساتھ ہی نہر تھی اس میں دھاری لگائی، پاک و صاف ہو گیا۔ اسی طرح پھر کیچڑ میں آ گیا، پھر اسی طرح اس نے 5 دفعہ عمل کیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ 5 دفعہ اس نے عمل کیوں کیا ہے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، اللہ عز و جل نے وحی فرمائی اے عیسیٰ یہ امت محمدی کی مثال ہے، وہ گناہ کریں گے مگر جب وہ نماز پڑھیں گے اسی طرح وہ پاک و صاف ہو جائیں گے۔
محبت جس نے کی ہے نمازی سے، محبت جس نے کی ہے نمازی سے، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، اللہ نے اسی پہ آتش دوزخ حرام کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ بھی ایک روح کی غذا ہے، اللہ کی یاد میں ایک روح کی غذا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، نماز ادا کریں، ذکر کریں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کریں گے نا تو پھر پریشانیوں کا سبب ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک غلام تھا، وہ رو رہا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلام تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس گھر کی کچھ پریشانیاں مصیبتیں ہیں، اس وجہ سے میں پریشان حال ہوں۔ آئیے ہم بھی تو پریشان ہیں نا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے وہ جو کہتا تھا کہ میں ہر ٹینشن سے پاک نہیں۔ اگر ان کو کوئی ٹینشن نہ ہو تو گھر کی کوئی پریشانی ہوتی ہے، کسی کا کوئی بھائی بیمار ہوتا ہے، یا کسی کی کوئی والدہ بیمار ہوتی ہے، یا کسی کا والد کا انتقال ہو جاتا ہے، ہر پریشانی میں ہر بندہ پریشان ہے۔ اس نے عرض کی، فداک امی وابی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ گھر کی پریشانیاں مصیبتیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلام میں تجھے ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ تیرے گھر کو خوش آباد فرما دے گا اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا، اپنی زوجہ کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو نماز کا حکم دو، قرآن پاک کی وہ تلاوت کرے۔ اگر وہ ایسا عمل کریں گے اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا، تمہیں علم بھی نہ ہوگا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، جس نے اللہ کی یاد کو ترک کر دیا۔ سنیے، جن کے گھر والے نا نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کہتا ہے جس نے میری یاد کو ترک کر دیا، فرمایا پھر اس کے لیے تنگی کا جینا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، 16واں پارہ اٹھا کر دیکھ لیں، آگے یہاں تک بس نہیں فرمایا، وَنَحْشُرُهُ یوم القیامہ۔ فرمایا پھر ایسا نہیں، بلکہ جو لوگ ایسا نہیں کریں گے نا، اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں کریں گے، پھر سمجھ لینا قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھا لیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔
قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. یقین مانیے اتنی احادیث مبارکہ ہے نا، کسی جگہ پر میرا خیال، میرا گمان، میرا حسن ظن ہے نبی پاک علیہ السلام نے بد دعا نہیں فرمائی، کیونکہ رحمت للعالمین ہے نا. مگر ایک جگہ پر آپ جلال میں آگئے. ایک دن صبح نماز کا فجر کا وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جماعت کروائی. جماعت کروانے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، چند لوگ تھے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پریشان ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کو کسی کا حکم دوں اور وہ نماز پڑھائے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے گھروں کو جلا ڈالوں. جلا ڈالوں. آپ اندازہ لگا. اور پھر میرے رب عز و جل نے فرمایا قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا. آگے سنیے قرآن. قال رب لما حشرتنی لما حشرتنی. پھر وہ آدمی اٹھے گا کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں صحیح تھا، میری آنکھیں سالم تھی، یہ میں اندھا کیوں ہے؟ فرمایا تو نے میری یاد کو چھوڑا تھا، تو نے تو ایک بار بھی نہیں پکارا تھا مجھے. ارے مجھے ایک بار تو یاد کر لیتا. تو نے تو توبہ ہی نہیں کی، غفلت میں پڑا رہا. نہیں جی قاری صاحب دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. رحمت کیا بھئی؟ ارے نیکی اختیار خود کر لے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. فرمایا جو نیک بندہ ہوگا اس پر میری رحمتیں برستی ہوگی. جو نیکی کرنے والا ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا، رب کی یاد کرنے والا ہوگا، اس پر میری رحمتیں قریب ہوں گی. یا اللہ جو بندہ نیکی کرتا ہوگا، فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ارے ایک بار تو تو صحیح. رب فرماتا ہے جو نیکی کی طرف آ جاتا ہے اور میرا محسن بن جاتا ہے، پھر میں ان کا دل نرم کر. نہیں جی میرے والد صاحب بڑے سخت ہیں. اگر سخت کیوں نہ ہو، نماز کے قریب تو کبھی گئے نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ غصہ کرتے ہیں. ارے غصہ کیوں نہ کرے. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. جب تم کوئی نیکی نہیں کرو گے، کوئی رب کی یاد نہیں کرو گے، نیکیاں اختیار نہیں کرو گے، تو پھر ایسا ہی حال ہوگا. یقین مانیے میں نے بڑے بڑے دیکھے بستر پر نماز پڑھ رہے. کیوں؟ جب بستر پر نہیں تھے اس وقت کبھی رب کو یاد نہیں کیا. جب کوئی ایسا مسئلہ بن گیا نا تو اب بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں تو پھر رب کی یاد کر رہے ہیں. ایسا نہیں. یقین کرو اس کی زندہ مثال اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمائی ہے. جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، جب روح پرواز کر جاتی ہے، وہ رب کی بارگاہ میں پکارتا ہے یا اللہ نانا، یا اللہ نانا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا اللہ مجھے ایک بار اور مہلت عطا کر دے. یا اللہ ابھی میں نے وہ کام جو پورے کرنے تھے وہ کر نہیں پایا، یا اللہ ایک بار مجھے زندگی میں ایک بار اور مہلت عطا کر دے. رب فرماتا ہے، قرآن سنیے، رب فرماتا ہے اگر میں تجھے مہلت دوں تو پھر کیا کرے گا؟ کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ.
یا اللہ پھر میں صدقہ بھی کروں گا، خیرات بھی کروں گا اور نیکوں میں ہو جاؤں گا۔ رب فرماتا نہیں، بس اب تیرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ یہ تو بندے کے اختیار میں ہے نا، بندے کے اختیار میں ہے کہ وہ نیکیاں جمع کرے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ شخص ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے اور آخرت کی بھی ساتھ ساتھ تیاری کرتا رہے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے جی بہت کچھ بنا دیا ہے اولاد کے لیے۔ اولاد پتہ نہیں بعد میں تجھے ایصال ثواب کرے یا نہ کرے۔ خدا را اگر رب کی بارگاہ میں آپ اپنی عاقبت کہتے نا عاقبت اچھی کرنا چاہتے ہو، یا اللہ تو بتا دے جو عاقبت جن لوگوں کی اچھی ہوتی ہے وہ کیا کریں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، عاقبت ان لوگوں کی اچھی ہے جو نیکی اختیار کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ نہیں کہ بہت کچھ جمع کر دیا ہے یہ عاقبت اچھی ہو گئی، میں نے اپنی اولاد کے لیے سہولتیں بنا دی ہیں تو یہ عاقبت اچھی نہیں ہے۔ یقین مان یا اللہ تیری بارگاہ میں مکرم بندہ کون ہے، عزت والا کون ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، آئیے قرآن سنیے۔ وہ کہتے نہیں یہ قرآن نہیں پڑھتے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، رب عز و جل فرماتا ہے میری بارگاہ میں عزت و عظمت اکرم وہی ہے جو نیکی اختیار کرتا ہے۔ ہم اپنے کاروبار کو نماز جاتی ہے تو نہیں، نماز کی پرواہ نہیں کرتے۔ ارے جن کو بخشش کا پروانہ ملا ہے وہ یقین مانی نماز کبھی انہوں نے چھوڑی نہیں ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ جب مسجد میں آتے نا، مسجد نبوی شریف میں آتے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ کسی نے عرض کی آپ شیر خدا ہو، مشکل کشا ہو علی، جب تم مسجد میں آتے ہیں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے ہیں آپ کا رنگ زرد کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں کس کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں؟ وہ قہار جبار ہے، آج ہم بس کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر بندہ جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو کوئی پتھر کی پوجا کرتا ہوگا رب فرمائے گا ارے ادھر آ، تو پتھر کے ساتھ محبت کرتا تھا، پتھروں کو ساتھ لے کر جہنم میں چلے جا۔ اور پھر جو آگ کی پوجا کرنے والا ہوگا رب فرمائے گا ادھر آ، تو آگ سے محبت کرتا تھا، جاؤ آگ کے ساتھ ہی جہنم میں چلے جا۔ اور جو بتوں کی پوجا کرتا ہوگا رب فرمائے گا اس بت سے تو محبت کرتا تھا، جا یہ بت کو لے کر جہنم میں چلے جا۔ اسی طرح حکم ہوتا ہوگا۔ اور یقین مانیے جو نبی پاک کی امت کے لوگ نمازی ہوں گے نا وہ کھڑے ہوں گے، رب فرمائے گا یہ لوگ کن سے محبت کرتے تھے؟ فرشتوں یہ لوگ کس سے محبت کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ آپ کی یاد تازہ کرتے تھے، آپ کو سجدہ کیا کرتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے۔ رب فرماتا پھر پیچھے ہٹ جو فرشتوں، اگر پہلے تو یہ مجھے غیبی سجدہ کرتے تھے، مجھے دیکھتے نہیں تھے، قیامت کا دن ہوگا رب فرمائے گا پہلے ان لوگوں کو میں زیارت کرواتا ہوں۔ رب قیامت کے دن زیارت کروائے گا اور فرمائے گا لو زیارت بھی کرو اور سجدہ بھی کرو۔ تو یہ جو محبت کرنے والا ہوگا جس سے ہم محبت ہے واٹس ایپ سے فیس بک سے محبت ہے ایسا نہیں۔
ہم یقین مانیے اپنی آخرت نہیں سوچیں. یقین مانے پتہ نہیں ہوتا ہے بندے کا, رات سویا ہوتا ہے صبح پتہ نہیں ہوتا یار روح پرواز کر گئی, پرواہ ہی نہیں نماز کی, بس جمعہ پڑھ لیا بس بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. نہیں, نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو جنت کی بشارت دینے کے باوجود آپ نے نماز کی ترغیب دلائی. صحابہ نے یقین مانیے نماز پڑھی, نماز کا حق ادا کر دیا. حضرت امام زین العابدین, ارے جن کے گھروں سے ہمیں دین ملا, آئیے ان کی نماز دیکھیے. ایک بار آپ نماز پڑھ رہے تھے کچی کوٹری میں, اور جن کے صدقے سے ہمیں اتنے عالی شان مکان ملے ہیں وہ کچی کوٹری میں نماز پڑھ رہے تھے. جب کچی کوٹری میں نا نماز پڑھ رہے تھے نا تو کوٹری کو نا آگ لگ گیا. لوگوں نے چیخو امام صاحب چاروں طرف لگی ہوئی تھی. تو لوگوں نے جلدی جلدی اپنے گھروں, اس وقت پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی. آج تو ہمارے شہر میں آگ لگی, وہ پانی کا اتنا بھلا کہ اتنا وسیع ہونا چاہیے, وہ پانی آتے آتے 7-8 دکانیں پتہ نہیں کتنا کچھ جل گیا. اس وقت پانی کی قلت تھی. لوگوں نے پانی, حضرت امام زین العابدین کے بالکل قریب تر آگ پہنچ چکی تھی, آگ بجھا دی. ساروں نے شکر کیا, امام صاحب بچ گئے. جب آپ نے سلام پڑھا تو لوگ ہجوم کٹھا تھا. حضرت امام زین العابدین نے کہا کیا ہوا آپ کو, کیا مسئلہ بنا؟ اس نے کہا حضور ہم آپ کو اتنی آوازیں دے رہے تھے, آپ نے ہماری ایک بھی نہیں سنی. فرمایا ہوا کیا تھا؟ فرمایا آگ لگ گئی تھی. فرمایا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے, شور ڈال رہے تھے, میں اپنی آخرت کی آگ بجھا رہا تھا. یہ دیکھیے جن کے گھروں سے ہمیں دین ملا ہے انہوں نے نمازوں سے کیسی محبت کی. نبی پاک کے چچا نا, چچا کافی عمر ہو گئی نا, کافی عمر ہو گئی. آپ نے نا آنکھوں کی بنائی جاتی رہی تو طبیب نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اگر آپ آنکھیں بنوانا چاہتے ہیں نا, آپ کی آنکھیں بن جائے, نظر تیز ہو جائے. ہاں فرمایا چاہتا ہوں. فرمایا آپ کو پھر یہ کام کرنا پڑے گا. کیا کام؟ فرمایا کام یہ ہے کہ صرف 1 ہفتہ نہ نماز نہیں پڑھنی پڑے گی. سنیے پھر صحابہ جن لوگوں کو بخشش کا پروانہ ملا ہوا تھا, ہمیں نہ کوئی نماز تک آتی, ہم جنازہ پڑھنے جاتے ہیں رسمی نماز پڑھتے ہیں. یہ میرے چچا کا بیٹا کہے نا وہ میرا چچا نہیں آیا تھا, نماز جنازہ نہیں آتا. ابھی اٹھا کر دیکھ لیں نماز جنازہ نہیں آتا. کاروبار دیکھے جی عجیب اس نے بڑی جائیداد بنا دیا, بڑا ان کا کام ہے جی. کیا کام ہے جی؟ دنیاوی. اسے کلمہ چھٹا سن لیا جائے, چھٹا کلمہ نہیں آتا. نہیں ایسا. عقل مند وہی شخص ہے جو اپنی آخرت کی ساتھ ساتھ تیاری کرے. سنیے صحابی رسول جن کو بخشش کا پروانہ ملنے کے باوجود وہ طبیب کو کیا جواب دیتے ہیں؟ طبیب کو کہنے لگا رہے نہیں میں نے نہیں علاج کروانا. فرمایا کیوں؟ فرمایا مجھے اندھا رہنا پسند ہے مگر میں نماز کبھی بھی ترک نہیں کروں گا. مجھے اندھا رہنا پسند ہے, نماز نہیں میں چھوڑوں گا. یہ نبی کے چچا ہیں, نبی پاک کا گھرانہ ہے. آج ہم نہیں جی رضانے ہو رہی ہیں. یہ کیا جی؟ زوجہ بیمار, پریشانی. وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً. فرمایا جس نے میری یاد کو ترک کر دیا, نماز کو ترک کر دیا, میرے ذکر کو ترک کر دیا, پھر ان کے لیے تنگی کا جینا. قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہتا.
وَنَحْشُرُهُ یوم القیامہ، فرمایا پھر تنگی نہیں دنیا میں، فرمایا جب قیامت کے دن اٹھے گا وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ خدا رہا، خدا رہا، نماز پڑھا کرو، اپنی آخرت کی بھی تیاری کیا کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چلی، چلو ایک حدیث ایک روایت ہے وہ بھی سن لیجئے۔ آپ نبی نے ہوگا نہیں میں نے نہیں علاج کروانا، بیٹے کو کہا بیٹا یہ جو سارا کچھ تیرا، میں کل بروز قیامت تیری گواہی دوں گا، کیا بجان کہ تو نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ کوئی باپ میرا خیال نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی باپ کہتا ہو اپنے بیٹے کو اس نے میرا حق، نہیں 100 میں سے شاید چند بیٹے ہوں گے کوئی باپ خوش دلی سے کہتا ہو کہ میرے بیٹے نے میرا حق، نہیں بس چھوٹے ہوتے وہ بھی تنگ، جب پڑھائی میں وہ بھی پریشانی، جب کاروبار کروایا تب بھی پریشانی، شادی کروا دی پھر اس سے بڑی پریشانی، ہر وقت پریشانی ہے، خوش نہیں۔ فرمایا بیٹا، فرمایا میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، بس ایک کام کرنا ہے، کیا بجان؟ فرمایا جب اذان ہو جائے تو مجھے مسجد میں چھوڑنا ہے، اور جب نماز ختم ہو جائے پھر مجھے گھر میں چھوڑنا، بس۔ سنیے صحابہ کی عشق والی نماز۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا ادھر سے اذان ہو چکی مگر بیٹے کو آواز دی، بیٹا نہ آیا۔ آپ نے پھر آواز دی، فرمایا شاید ادھر ادھر ہوگا۔ آپ نے فرمایا وضو کر لوں، وضو تازہ کیا، وضو تازہ کرنے کے بعد پھر آپ نے آواز دی، بیٹے نے آواز نہیں دی۔ پریشان ہو جاتے ہیں، ادھر جماعت کا وقت قریب آ گیا، پریشان ہو جاتے ہیں، جماعت بھی گزر جاتی ہے اور بڑی پریشان ہو جاتے ہیں۔ مصلی بچھا لیا اور کہا یا اللہ یہ اندھا ہونا، سنیے آج ہم اپنے کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، دیکھیے صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ فرمایا یا اللہ یہ جو اندھا ہونا، یہ نبینا ہونا، قیامت کے دن کہیں مجھے رسوائی کا سبب نہ بنا دے۔ یا اللہ مجھے اس اندھے پن سے بچا لے۔ اسی طرح روتے رہے، اسی نماز کے شوق سے اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرما دی، بینائی عطا فرما دی۔ پھر آپ خوشی خوشی سے نماز پڑھنے جاتے، اور جب نماز کا ٹائم ہو جاتا تو کتابوں میں لکھا جب اذان ہوتی ہے نا تو آپ کی آنکھیں روشن ہو جایا کرتی، نظر آنا شروع ہو جاتا، آپ خوشی خوشی سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد گھر میں واپس آ جاتے۔ یہ صحابہ ہے۔ حضرت ابو امامہ بالی، ابھی 2 منٹ ہے، ابھی آخری حضرت ابو امامہ بالی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مسجد میں آ کر سنتیں ادا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پریشانی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیکھا نا پیچھے میرا غلام بیٹھا ہے، کیونکہ آپ تو امت کے حریص تھے نا، حریص تھے۔ آپ نے فرمایا اے میرے غلام ابو ماما کیا بنا، کس چیز نے رلا دیا ہے؟ عرض کی فدا کا امی وابی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 مال اونٹوں چور چرا کر لے گیا، جس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو فرمایا سنیے، فرمایا ابو ماما بھالی، فرمایا میں سمجھا تھا شاید تیری نماز کی تکبیر اللہ آج رہ گئی، اس وجہ سے پریشان ہے۔ حضرت ابو بابا بھالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا 10 مال اونٹ مال سمیت سے بڑھ کر تکبیر اللہ کا ثواب ہے؟ فرمایا میرے غلام تکبیر اللہ کا اتنا ثواب ہے، دنیا کی ہر شے کی نعمت ایک سائڈ پر ہو مگر تکبیر اللہ کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ ہے نماز،
صحابہ کو آج ہم پوری اذان جاتی، نماز جاتی ہے تو جائے، آخرت برباد ہوتی ہے تو جائے، ہوتی ہے تو ہو جائے، مگر نماز کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ خدا را خود بھی نماز پڑھو، اپنی اولاد کو بھی نماز کی ترغیب دلاؤ، اپنی زوجہ اگر نماز نہیں پڑھتی تو اس کو بھی نماز کی ترغیب دلاؤ، تاکہ تمہاری بھی، خود قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم۔ اللہ عز و جل نے 28ویں پارے میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کی بھی بچاؤ، اور کیونکہ جہنم کا ایندھن بڑا برا ہے۔ خود بھی نماز پڑھو۔ تو انشاءاللہ آج سچے دل سے ہم توبہ کرتے ہیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو انشاءاللہ نماز پڑھا کریں گے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ عزوجل، انشاءاللہ عزوجل۔ کوشش کیا کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عقل مند وہی شخص ہے، یا رسول اللہ وہ کون سا شخص؟ فرمایا جتنا دنیا میں رہے اتنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی تیاری کرتا رہے۔ اللہ عز و جل ہمیں نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔